السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اس آیت کے پورے ترجمے کی طرف، اور ساتھ میں ٹیلی فون لائنیں بھی کھولتے ہیں، اور آپ کے سامنے آج ایک موبائل نمبر بھی دیا جائے گا۔ اس موبائل نمبر کا مقصد کیا ہے وہ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ تو یہ آیت کا ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، یعنی ہر ایک لفظ کا دوبارہ، اور پھر پوری آیت کا کر دیں گے۔ آیت نمبر ہے 23 سورہ بقرہ کی، جس کا چیپٹر جو باندھا ہے، سبق جو باندھا ہے، وہ ہے کلام اللہ کی صداقت۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ کلام اللہ کی صداقت اور کھلا چیلنج، میں اس کو یہ ٹائٹل دوں گا، کھلا چیلنج۔ کیا؟ وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی ریبن، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو پھر تم لے آؤ، بصورتن، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ اس میں ہم شہداء تک پہنچے تھے، اور شہداء یہ شہید سے بنا ہے، اور یہاں پر اس کے معنی وہ ہوں گے باخبر، اپنے یعنی مطلب جو مددگار ہیں وہ ان کو بلا لو۔ قرآن شریف جیسی صورت بنانے سے ہر شخص عاجز ہے۔ اس دعوے کو ماشاءاللہ قرآن نے جو یہ دعویٰ کیا، 1400 سے اوپر سال ہو چکے ہیں، آج تک کوئی ایک ایسی صورت بنا کر نہیں لا پایا۔ سبحان اللہ۔ اب شہداء شہید سے بنا ہے، اور ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں شہادت، وہ بھی اسی سے بنا ہے۔ شہادت کے معنی کیا ہے؟ گواہی دینا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ شہید کا ترجمہ، اصل ترجمہ گواہ ہے۔ تو کلمہ شہادت، وہ کلمہ جس کو پڑھ کر کے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ شہادت۔ تشہد، اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں آپ، اس کے ایک ٹکڑے کو آپ تشہد کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتحیات کے بعد آپ آگے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اسے تشہد کہا جاتا ہے، کہ نماز میں بھی آپ گواہ بنا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ تو شہید، شہداء، شہادت، تشہد، یہ اسی سے بنا ہے۔ شاہد، آپ بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے شاہد، شاہد کے معنی بھی گواہ۔ مشہود، مشہود اس کو کہتے ہیں جس کی گواہی دی جائے، جس کے اوپر گواہ بنایا جائے، مشہود اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ من دون اللہ، من اس کے معنی سے، دونی، دون اس کے معنی علاوہ۔ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں بدون، بدون اس کے، یعنی بغیر اس کے۔ تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بدون۔ تو من دون اللہ، ان، اگر، کنتم، ہو تم۔ اب یہ کنتم کا شروع میں ہم ترکیب کر چکے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کے ساتھ، صادقین، سچے۔ اب یہ صادقین یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، یا کیا ہے؟ ہم یہ اسکرین کی طرف آنا چاہیں گے۔ اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے بھائی؟ جی یہ آ گیا۔ تو ماضی کیسے لکھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میم، الف، ضاد، یا، ماضی، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے ماضی، ٹھیک ہے؟ میم، الف، ضاد، یا۔ دوبارہ لکھ کے بتا دیتا ہوں، ماضی، یہ
یہ ماضی ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ پاسٹ، جو گزرا ہوا ٹائم ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ کی بات ہے جو گزرا ہوا ہے. جو مضارع کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا، اکثر کو وہ سمجھ میں نہیں آیا کیسے کیا ہے وہ، تو وہ لکھنا چاہتے ہیں آپ تو اس طرح لکھیں: میم ضاد الف، میم ضاد الف را عین. ٹھیک ہے، مضارع. دوبارہ کرتے ہیں. مضارع. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہیں فیوچر، آنے والا زمانہ، یا پریزنٹ، موجودہ دور. ٹھیک ہے. تیسرا لفظ میں نے بتایا تھا کرنے والا، اسے کہتے ہیں فاعل. فاعل، فاعل، فاعل. اب اسی کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں گے ناصر، حامد، ساجد. ناصر مدد کرنے والا، حامد تعریف کرنے، حمد کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا. ٹھیک ہے جناب. اگلا ہے جس پر کوئی کام کیا جاتا ہے، مفعول. تو مفعول کیسے لکھیں گے؟ مفعول میم فا عین واو لام، مفعول. یہ آئی پیڈ پہ لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور چونکہ میں پہلی دفعہ اس طرح اس سے لکھ رہا ہوں اس پین سے، تو ذرا سی حرکت سے کہاں چلا جاتا ہے. تو مفعول. ایک دفعہ ادھر لکھتے ہیں ماضی. ماضی یعنی جو گزر چکا. اچھا بہت اوپر ہو گیا، میں تھوڑا اس کو کرتا ہوں درمیان میں. ماضی. دوسرا ہو گیا مضارع. مضارع. تیسرا ہو گیا فاعل. ٹھیک ہے، فاعل. چوتھا ہو گیا مفعول. اور ایک اور میں نے بتایا تھا امر. امر کے معنی حکم، الف میم را. ٹھیک ہے، الف میم را. امر، یہ ہوگا امر، اس طرح ہوگا امر. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال دیکھیں. جو لفظ ہم استعمال کر رہے تھے کتبہ، تو ماضی جو ہے کتبہ، اس نے لکھا، ہی روٹ. مضارع پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یہ ہوگا یکتبو. یکتبو. فاعل جو ہے جو ہوگا وہ ہوگا کاتبن. یہ پین کا وہ کرتا ہوں ذرا باریک کر لیا میں نے. کاتبن. ٹھیک ہے، شاید بعض کو نظر نہ آئے تو دوبارہ موٹا کر لیتا ہوں اس کو. کاتبن.
اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی مجھے ٹھیک سے. کاتبن، کیا یار لوگ بھی کہیں گے یہ بچوں کی رائٹنگ میں لکھ رہا ہے. کاتبن، کاتب کے معنی لکھنے والا، فاعل کرنے والا. کس چیز کو لکھا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جس چیز کو لکھا جاتا ہے؟ مکتوبن. مکتوب، ٹھیک ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے. اور اگر کسی کو آپ نے حکم کرنا ہے کہ لکھو تو اس کو کہیں گے اکتب. اکتب. اکتب، ٹھیک ہے، اس پر پیش ہوگا ضمہ. تو اب جو ہے اس کی مثالیں دیکھیں. یہ ہے سب سے اوپر کی لائن میں ماضی، ٹھیک ہے، یہ ہے ماضی، اس کا ہوا کتبہ. اب اسی سے آپ کوئی بھی لفظ لے لیں. مثلا ادھر آیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. عبدنا کے معنی ہمارا بندہ. بندہ سے مراد جو عبادت کرے، ٹھیک ہے. تو اس سے اس کا ماضی ہوگا عبادہ. عبادہ، کتبہ کی جگہ عبادہ. اس کا مضارع ہوگا یعبدو. یعبدو. اس کا فاعل ہوگا عابدن. لوگوں کے نام ہوتے ہیں عابد، ٹھیک ہے نا، عابدن. آپ پروردگار کو کیا کہتے ہیں؟ کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کے اوپر وہ کام کیا جا رہا ہے. معبودن، تو مکتوب کی جگہ معبود، مفعول. اور جو حکم کا صیغہ ہے امر، امر کے معنی حکم، وہ ہے اکتب کی جگہ اعبد. اعبد. جو پچھلی آیت تھی اس میں کیا آیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا. اعبدوا. اعبد ایک کو کہتے ہیں، اور اعبدو جو ہے وہ جمع پلورل ہے، دو یا دو سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ. تو تین یا تین سے زیادہ. اب اسی طرح جو ہے آپ کوئی اور لفظ لے لیں. اگر جو ہے یہ صادقین کا لفظ آیا اس آیت میں تو ماضی ہوگا اس کا صدقہ، مضارع ہوگا اس کا یصدقو. فاعل اس کا ہوگا صادقن. بہت سے کے نام ہوتے ہیں صادق. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچا. تو سمجھ گئے آپ؟ یعنی وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بھئی نام دے دیا بس، نہیں، اس کے بھی اصول ہیں. وہ صدق سے بنا ہے، ان اصول کے مطابق بنا ہے. تو صدقہ، یصدقو، صادقن. صادق کے معنی سچا. اور جس شخص کی سچائی آپ بیان کریں اسے کہتے ہیں مصدوقن، مفعول کے وزن پر، کہ جس پر وہ کام کیا جا رہا ہے. مصدوق، مکتوب کی جگہ مصدوق. اور امر جو ہے اکتب کی جگہ اصدق. تو بہرحال جو ہے یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی میں نے. اب جو ہے تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پورا، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع، امر وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو پاسٹ یا پریزنٹ، اس کی ٹوٹل 14 کیٹیگری ہوں گی. 14 کیٹیگری. تو ادھر لکھتے ہیں ہم 1 سے لے کر 14 تک. پتہ نہیں آ پائے گا اسکرین پر کہ نہیں. 1 2 ٹھیک. تو اس میں جو ہے 14 کیٹیگری ہوں گی. اب 1 2 3 کیٹیگری جو ہوگی
وہ ہوگی جب آپ بات کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، مرد کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، چاہے وہ ایک مرد ہو یا دو ہو یا تین ہو، تو یہ 1 2 3 اس کا آ جائے گا، 1 2 and 3۔ 1 سے مراد سنگل پرسن، 2 سے مراد کے دو لوگ، اور 3 سے مراد تین یا اس سے زیادہ۔ اب تین ہو یا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہوں جو ہے اس کے لیے وہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو 1 سے لے کر کے 3 تک وہ کیٹیگری ہو گئی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 4 سے لے کر کے 6 تک کے وہ کیٹیگری ہو گئی عورتوں کی، کہ کسی عورت کے بارے میں یا کوئی فیمیل کے بارے میں یا کوئی ایسی چیز کہ جس کے لیے فیمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہے، اس کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یا تو وہ سنگل ہے یا ڈوول ہے یا پلورل ہے، یا تو وہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین یا اس سے زیادہ ہیں۔ تو 4 سے 6 تک کیٹیگری اس کی وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی 3 کیٹیگری وہ مردوں کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اس میں سنگل ڈوول پلورل تینوں آ گئے۔ تو یہ ہو گیا 7 سے لے کر کے 9۔ یہ ہو گیا مرد کے بارے میں میل، یہ ہو گیا فیمیل کے بارے میں جو پریزنٹ نہیں ہیں، غائب ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا مرد کے بارے میں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، جو ایم پی ہیں، ایٹ لیسٹ کسی لحاظ سے تو ایم پی بنے۔ اور پھر اس کے بعد 10 سے لے کر کے 12 تک یہ کیٹیگری ہوگی عورتوں کی، کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کہ جس خاتون سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، 1 2 یا 3 اس سے زیادہ، 3 یا اس سے زیادہ۔ تو 10 11 12 یہ اس کی کیٹیگری ہوگی۔ اور پھر 13 جو ہے، یار یہ بہت موٹا ہو رہا ہے، 13 جو ہے وہ ہوگا آنا، جس کے معنی ہے آئی، میں۔ یہ سنگل ہے، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چوتھا جو ہے، 14واں جو ہے یہ ہوگا نحنو، ٹھیک ہے۔ نحنو اس کا ترجمہ ہوگا ہم، یعنی یا تو آپ اپنے اکیلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مطلب اپنے بارے میں جس میں اور بھی لوگ کافی سارے شامل ہیں۔ اب یہ نحنو میں چاہے آپ کے ساتھ کوئی اور ایک شخص اور ہو، مطلب 2 لوگ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں اربوں خربوں سب ہیں، تو سب کے لیے جو ہے وہ نحنو کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ 14 کیٹیگری ہے۔ یہ جو پہلی، واپس آتے ہیں اسکرین پر، یہ جو پہلی کیٹیگری ہے تو یہ مرد کے بارے میں ہے، میل کے بارے میں، جس کو کہیں گے غائب، ناٹ پریزنٹ۔ یہ فیمیل کے بارے میں، وہ فیمیل کہ جو غائب ہے، اگین جو پریزنٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اگلے 3 وہ مرد جو آپ کے سامنے حاضر ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگلے 3 فیمیل کے بارے میں جو آپ کے سامنے اگین حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اور یہ دونوں جو ہے یہ سیلف، اپنے بارے میں، اس میں یہ سنگل اور نیچے والا پلورل۔ تو یہ ذرا بالکل بیسک انفارمیشن آپ کو میں نے بتائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے جو ہے۔ خیر چلتے ہیں آیت کی ترکیب کی طرف۔ ہم بات کر رہے تھے صادقین کی، تو صادقین یہ صدقہ سے بنا ہے، جس کے معنی سچے۔ اب اس کا محاورتی ترجمہ کر دیتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم جو ہے کسی شک میں ہو، کسی خلجان میں ہو، یعنی شک میں ہو،
مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی اپنے خاص بندے پر، علی عبدنا، فَأْتُوا جو ہے تو اچھا پھر تم بنا لاؤ، من مثلہ ایک ٹکڑا جو ہے، بصورتن ایک ٹکڑا، ایک صورت، من مثلہ اس کا، اس کے جو ہم پلہ ہو، یعنی اس کے برابر ہو، اس کے مشابہ ہو، ہم پلہ یعنی اس جیسا ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمایتوں کو، اپنے مددگاروں کو یعنی اپنے حمایتوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بہرحال آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور ٹیلی فون کالز بھی لینی تھیں، لیکن یہ کہ ٹیلی فون کال لینے کا جو ہے شاید اتنا موقع نہ ہو، کچھ لائنیں جو ہے جو کچھ کالرز لائن پہ ہیں تو ان کو لیں گے انشاءاللہ۔ جی تو بہرحال اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو 1-2 منٹ کے لیے ہم یہاں ویٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کے جو ہے کافی لوگوں نے کال کیا لیکن وہ ڈراپ ہو گئی کالیں، انتظار نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ واٹس اپ نمبر کیوں دیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا موبائل نمبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس پہ فون کر رہے ہوں گے، میرا موبائل یہاں پر ہے، یہ کہیں رنگ نہیں ہو رہا ہے۔ جی تو یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ میرا موبائل نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ جو ہے اس پہ دن میں ایک دفعہ جو ہے ضرورت ہوگی تو میں ایکسیس کر لیا کروں گا، یا یہ کہ کوئی اور ٹیم ممبر اس پر رسپونڈ کریں گے۔ یہ واٹس اپ نمبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔ آپ اس نمبر کے اوپر اپنا نام جو ہے وہ بھیج دیں، اس سے یہ کہ ایک قسم کی آپ کا جو ہے وہ رجسٹر ہو جائے گا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے آپ اظہار القرآن کے سیکھنے والے ہیں۔ پھر جتنے بھی نمبر آئیں گے ہمارے پاس، ان سب نمبروں کو ہم جو ہے وقتاً فوقتاً میسج کریں گے۔ موسٹ پروبلی ہر پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہو سکے تو روزانہ ہم کوئی میسج کریں گے اس میں کہ بھئی آج سورہ بقرہ کی فلاں آیت کی تفصیل ہوگی، وہ ریمائنڈر کے طور پر۔ مثلا اس میں کبھی آپ کو میسج آ جائے گا کہ بھئی 10 منٹ کے بعد پروگرام شروع ہو رہا ہے، کبھی میسج آ جائے گا 15 منٹ کے بعد شروع ہو رہا ہے، کبھی میسج آ جائے گا آج کا پروگرام 5 منٹ لیٹ شروع ہوگا، کبھی میسج آ جائے گا کہ آج کا پروگرام جو ہے آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا۔ تو یہ جو ہے نمبر آپ کا جو ہے کہیں اور شیئر نہیں کیا جائے گا، اور جب ہم میسج آپ کو بھیجیں گے تو وہ میسج آپ کو الگ الگ کر کے ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب یہ میسج آپ کو ملے گا اس طریقے سے کہ بھائی سب کے سامنے وہ نمبر چلا جائے۔ اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ اس نمبر کو آپ اپنے موبائل میں سیو کریں، نام کے ساتھ سیو کر لیں، جو ہے اظہار القرآن کے نام کے ساتھ سیو کر لیں یا اقرا ٹی وی کے نام کے ساتھ سیو کر لیں۔ لیکن اس پر جو ہے جو بات چیت ہوگی یا جو ڈسکشن ہوگی وہ اسی تفسیر کے حوالے سے ہی ہوگی۔ بعض حضرات کے پاس یہ نمبر جو ہے محفوظ ہے میرے نمبر کے میرے نام کے ساتھ، لیکن وہ اس وجہ سے کہ اب سے کئی سال پہلے یہ کسی پروگرام کے لیے یہ نمبر استعمال ہوا تھا۔ اس وقت اسکرین کے اوپر ہم یہ نمبر دے دیتے تو بعض لوگوں نے اس کو میرے نام کے ساتھ سیو کر لیا، حالانکہ وہ میرا ذاتی موبائل نہیں ہے، وہ الخیر یا اقرا کا ہے، تو ہے کافی پرانا نمبر، کئی سال پہلے کا، کوئی یہ پے ایز یو گو وغیرہ نہیں ہے۔ تو اس پر آپ جو ہے مطلب یعنی ٹیکسٹ میسج کریں یا واٹس اپ کریں تو وہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ہے ایک لحاظ سے آپ رجسٹر ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوئی اس تفسیر کے حوالے سے پیغام بھیجنا ہے تو وہ بھیجیں گے۔ آگے چل کے جو ہے ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا ہے کہ بھئی آپ واقعی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، تو وہ آزمائش بھی جو ہے مطلب ہم کبھی جو ہے آپ کے سامنے ایک سوال بھیجیں گے جس کا جواب اگر آپ نے 1 منٹ کے اندر اندر واپس بھیج دیا ہمیں
1 یا 2-4 منٹ کے اندر اندر اگر آپ نے فوراً اس کا جواب واپس بھیج دیا تو ہم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ الرٹ ہیں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا جواب پروگرام ختم ہونے کے بعد دیا، اس کی 2 وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ یہ ہوگی کہ بھئی آپ نے میسیج بعد میں تاخیر سے دیکھا، یا دوسری وجہ یہ کہ آپ پروگرام نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو چونکہ ہم اس پروگرام کو ایک کلاس روم کی طرح لے کر کے چلانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے مختلف طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ایک کال کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی۔ تو یہ میں نے آپ کچھ کیا کہ اگر ہمارے پاس بھی قرآن سامنے ہو تو ہمیں اس کو فالو کرنا آسان ہوگا۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ سب سے پہلے تو اپنی آواز بند کر دیں، اپنی آواز نہیں، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں تو آپ کو پھر ہماری بات صحیح سے سمجھ میں آئے گی۔ جی دیکھیں، فی الحال آپ یہ کریں کہ آپ کے سامنے جو بھی قرآن آپ کے گھر پہ موجود ہے، فی الحال آپ وہ استعمال کریں۔ جب ہم تفسیر پیش کرتے ہیں تو ہم سورت کا نام ظاہر قرآن کے بالکل شروع سے ہم نے جو ہے شروع کیا ہے، اور آج ہم جو ہے آیت نمبر 23 تک کے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 تک۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج 24 کو بھی کور کر لیں، اس لیے کہ 24 آیت جو ہے وہ 23 کا کنٹینیویشن ہے، لیکن ٹائم کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ تو فی الحال آپ کے پاس جو بھی قرآن گھر میں ہیں وہ آپ سامنے رکھیں۔ یہ کتاب اس کی 1000 پرنٹس ہوئی تھیں، یہاں پر 1000 پرنٹ آئی تھیں، لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں، چونکہ اس اظہار القرآن کے حوالے سے ہم نے ٹھیک ہے ٹی وی کے اوپر اس طرح پروگرام نہیں کیا، لیکن علماء کے سامنے یہ تفسیر پہلے سے تھی، علماء کو یہ پتہ تھا، اور پھر جو الخیر کی برانچز ہیں اس کے ذریعے سے مطلب یہ تفسیر لوگوں تک کے پہنچائی گئی ہے۔ تو لاسٹ ایئر سے اب تک کے جو ہے جو اسٹاک یہاں پر تھا ہزاروں کی تعداد میں، وہ فنش ہو چکا ہے۔ از وی اسپیک یہ نیا پرنٹ میں ہے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ جب پرنٹ میں آ جائے گا تو ہم اعلان کریں گے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر ہے اس پر فون کر کے آپ اپنی ڈیٹیل چھوڑ سکتے ہیں اظہار القرآن کے لیے، کہ جب یہ کتاب پرنٹ ہو کر کے آ جائے تو پھر آپ سے کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں انشاءاللہ۔ بہرحال یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، میرے خیال میں اور تو کال ابھی لینے کا وقت نہیں ہے، اور جو ہے وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے، کال لینے پہ جائیں گے تو بہت ساری کالیں آ جائیں گی، لیکن یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ آپ سے جو ہے پیر کے دن ملاقات ہوگی۔ پیر کے دن کا سبق بہت اہم ہوگا۔ آج میں نے جو ہے چونکہ پرسوں جو سبق آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ گہرائی کے اندر چلا گیا تھا میں، اور یعنی مطلب بہت زیادہ معلومات ایک ساتھ آپ کو دے دی تھی۔ آج میں نے اس کو تھوڑا سمپل رکھا ہے، تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ رکھا۔ آج اسی لیے میں رک کر کے آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ نوٹس لے رہے ہیں، اس لیے کہ کافی لوگ ہیں جو اس کے نوٹس لے رہے ہیں، ان کے لیے آسان ہو نوٹس لینے کے لیے، اس لیے میں آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں۔ تو آج جو ہے اس کو کافی مطلب سطحی طور پر رکھا ہے۔ انشاءاللہ منڈے کو جو ہوگا وہ کافی گہرائی کے ساتھ ہوگا۔ تو منڈے کا سبق آپ نے ضرور جو ہے پورے توجہ اور انہماک کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے یہ پروگرام کو پیش کرنے کو اور آپ کے دیکھنے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے رشد و ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔